من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچوں آز چھُس بہٕ تۄہہِ برونٛٹھ کَنہِ آمُت اردوٗوُک گرامر ہٮ۪تھ. آز وٕچھو أسۍ أکِس گرامرَس منٛز اردو صرف و نحو کیٛاہ گوٚو. بچوں دھیان تھٲیِو اردو میں گرامر کو صرف و نحو کہتے ہیں اور اس کے اصولوں کو قواعد کہتے ہیں. ان قواعد کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. یہ 3 حصے کیا ہے؟ پہلا ہے علم ہجا. اس کے تحت حرفوں کا مطالعہ کرنا کیا جاتا ہے. دوسرا ہے علم حرف. اس میں لفظوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے. علم نحو جملوں کے مطالعے سے تعلق رکھتا ہے. بولی زبان اور ادبی زبان. بولی کیا ہوتی ہے؟ اپنے مافی الضمیر کو ظاہر کرنے کے لیے جن آوازوں اور الفاظ کا سہارا لیا جاتا ہے وہ ہماری بولی کہلاتے ہیں. ہر علاقے کے لوگ اپنے اپنے علاقے میں بولے جانے والے الفاظ استعمال میں لاتے ہیں. ہر 8 میل کے فاصلے پر الفاظ کا لب و لہجہ بدل جاتا ہے یا ان کا تلفظ قدرے تبدیل ہو جاتا ہے. کسی ایک علاقے میں فاصلے پر الگ الگ بولیاں بولی جاتی ہیں. جیسے جموں اور ہماچل کے ہر علاقے میں علیحدہ علاقائی بولیاں بولی جاتی ہیں. زبان کسی مخصوص وسیع علاقے میں عام لوگ جن الفاظ وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں اور جو الفاظ وہ لوگ اپنی روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں اس علاقے کی زبان کہلاتے ہیں. کسی مخصوص وسیع علاقے میں بولے جانے والی زبان ایک سی ہوتی ہے مگر بولیاں الگ الگ ہو سکتی ہیں. ادبی زبان جب کسی زبان کو سنوارا جاتا ہے اور اس میں ادب کی تخلیق کی جاتی ہے تو وہ زبان ادبی زبان کہلانے لگتی ہے. جیسے اردو، فارسی، عربی، انگریزی، ہندی وغیرہ. ادیب اور شعراء صاحبان ادبی زبان میں اپنی تخلیقات کو تحریر کرتے ہیں. مثلاً شعراء اور ادباء کی کتابیں ادبی زبان میں لکھی جاتی ہیں. دوسرے لفظوں میں جب مستند ادیب و شاعر اپنے تخلیقی عمل کے لیے کسی زبان کو استعمال کرتے ہیں تو وہ زبان ادبی زبان کہلاتی ہیں. یہ تھا بچوں اردو صرف و نحو. اب میں آپ کو بچوں کچھ محاوروں کو جملوں میں استعمال کرنا سکھاؤں گا جو آپ اپنی کاپی پر نوٹ کریں گے. محاورات معنی اور جملے. جیسے جلتے پر تیل چھڑکنا، جھگڑے کو اور زیادہ بھڑکانا. جلتی پر تیل چھڑکنا عقل مندی نہیں ہے. آگے دوڑ پیچھے چھوڑ، ایک کام ادھورا چھوڑ کر. اس کا جملہ اس طرح بنے گا: آگے دوڑ پیچھے چھوڑ والا معاملہ اپنا کر انسان کامیاب نہیں ہو سکتا. آنکھ سے اوجھل دل سے اوجھل. اس کا معنی ہے نظروں سے دور رہنے سے دل و دماغ سے بھی دور ہو جانا. اس کا جملہ اس طرح ہے: ملازمت کے سلسلے میں گھر سے باہر جانے پر والدین کے ساتھ آنکھ سے اوجھل دل سے اوجھل والی بات نہیں ہونی چاہیے. آنکھ کا تارا ہونا یعنی کہ بہت پیارا ہونا. اشتیاق
ماں باپ کی آنکھوں کا تارا ہے۔ آپے سے باہر ہونا، بہت زیادہ غصہ آنا، بیٹے کو چوری کرتے دیکھ کر باپ آپے سے باہر ہو گیا۔ عرض و خاک میں مل جانا یعنی ناکام ہونا، مایوس ہونا۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی مجھے ملازمت نہ مل سکی اور میری آرزو خاک میں مل گئی۔ آرزو خاک میں مل جانا۔ آستین کا سانپ ہونا، چھپا ہوا دشمن ہونا، کسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، کبھی اپنا قریبی دوست بھی آستین کا سانپ بنتا ہے۔ 8 آنسو رونا، زارو قطار رونا، 10ویں میں فیل ہونے پر وہ 8 آنسو رونے لگا۔ آسمان سے گرا، کھجور میں اٹکا، ایک مصیبت سے نکلتے ہی دوسری میں گرفتار ہونا۔ جیل سے چھوٹتے ہی اسلم کو اپنے والد کی موت کا صدمہ جھیلنا پڑا۔ حرف آنا، بے عزت ہونا، بیٹے کی بدکاری پر باپ کی عزت پر حرف آیا۔ آپ ہی اپنی قبر کھودنا، اپنے ہی ہاتھوں اپنی بربادی کرنا۔ دکان کی تمام پونجی کو شبیر نے شراب نوشی میں لٹا دیا اور اس طرح اپنی قبر خود ہی کھود لی۔ باغ ہونا، نہایت خوش ہونا، میٹرک کے امتحان میں کامیابی خبر سن کر رفیق باغ ہو گیا۔ ہکا بکا رہ جانا، حیران رہ جانا، مداری کے کرتب دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گیا۔ اللہ کو پیارا ہو جانا، انتقال کر جانا، مر جانا۔ زلیخا کی ماں کل اللہ کو پیاری ہو گئی۔ دوڑ دھوپ کرنا، تقدہ اور کوشش کرنا، گھر سے قریب اپنا تبادلہ کرنے کے لیے استاد نے کافی دوڑ دھوپ کی۔ بچوں، یہ تھے چند محاورے، ان سے آپ کو محاورات کے معنی اور جملے استعمال کرنے کا طریقہ معلوم ہو سکتا ہے۔ انشاءاللہ کل میں اور ایک موضوع لے کر آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہو جاؤں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔